صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي حديث مالك بن أنس قال فذلكم الرباط مرتين رواه مسلم. وفي روایت الترمذی ثلاثہ. یہ حدیث جو آپ نے سنی مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. کبھی کبھی حضور سید عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم از راہ کرم خود ہی بغیر پوچھے ہوئے کچھ لوگوں کو نفع کی بات بتا دیتے تھے، اور آئے ہی تھے آپ کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لیے. جب آپ کو نفع پہنچتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی حضور کو ہوتی ہے، اور جب آپ تکلیف میں آتے ہیں تو حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے کوئی ہمارا چاہنے والا ہے دنیا میں، لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے، کم ظرفی ہے اور کچھ فہمی ہے کہ ہم سے ٹھیک سے وہ حق جو رسالت کا ہے ادا نہیں ہو رہا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تم سب کی رہنمائی نہ کروں ایسی چیز پر جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ایسی چیز تمہیں بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دے. اور یہاں کون ہے جو یہ کہتے کہ میں گنہگار نہیں ہوں خدا کا یا خدا کے بندوں؟ پرہیزگاری کرنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن اگر گناہ کو فوراً پکڑ ہوتی تو کوئی سانس نہیں لے پاتا. یہ جو آنکھ کھولنے کے لیے پکڑ ہوتی ہے یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس نے غلطی کی ہے بہت کچھ تو ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے وہ اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر کے صاف ستھرا ہو جائے. ستھرا کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ بات. تو سرکار نے مجمع صحابہ میں فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز پر جو خطاؤں کو مٹا دیتی ہے اور اس کے ذریعے انسان کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے اللہ کے نزد. اس کا مرتبہ بھی، آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے، اور آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا درجہ گرتا رہتا ہے. یہ دونوں کام ہوتا ہی رہتا ہے. جب حضور نے یہ فرمایا تو جلدی سے صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور ضرور بتائیں. وہ تو اسی کی تلاش میں رہتے ہی تھے کہ کوئی راہ ملے کہ گناہوں سے معافی ہو اور درجہ اونچا ہو. قول فرمایا اسباغ الوضو. اسباغ وضو کہتے ہیں کامل وضو کو، اور کامل وضو اس کو کہتے ہیں کہ وضو میں پانی جہاں جہاں تک پہنچنا چاہیے پہنچ جائے. یہ کامل، اس کو اسباغ وضو کہتے ہیں عربی زبان میں. پانی وہاں سے بہہ جانا چاہیے جہاں جہاں تک پانی پہنچے. کبھی کبھی پانی پہنچتا، کبھی کبھی کچھ نہیں، ویسے وہ جگہ خشک پڑی رہتی ہے. تو کامل وضو کرنا، پورا وضو کرنا، پانی جہاں تک پہنچنا چاہیے پانی وہاں تک وضو میں پہنچانا، یہ ہے اسباغ وضو. کب؟ علی المکارہ، جب وضو کرنا مشقت کی چیز ہو، جب وضو کرنا پسند نہ آتا ہو، ایسے وقت میں وضو کرنا. جیسے بیچارہ بہت سردی ہے اور کہیں گرم پانی کا بندوبست نہیں ہے، اب اسے وضو کرنا ہے تو اس وقت وضو کرنا بہت مشقت کی بات ہے اور عام طبیعتوں کو پسند نہیں ہے. ایک بار جب میں عراق سے جانب اردن بائی کار جا رہا تھا اور راستہ اس وقت جو ہے ہوائی جہاز ادھر نہیں جا رہا تھا، تو بائی کار جا رہا تھا.
فجر کا وقت آ گیا یا ظہر کا وقت آ گیا، شاید ظہر کا وقت تھا، کیونکہ ہم لوگ دن کو سفر، شاید ظہر کا وقت تھا. سردی کہتی تھی میرا کام ہے، تو خسک کی سردی میں جو بوتل میں پانی تھا وہ برف ہو رہا تھا. تو میں نے ڈرائیور سے کہا آئندہ کما آپ کے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا ہے ہمارے پاس پانی، لیکن بارش بہت ٹھنڈا ہے اور باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور گاڑی میں وضو کرنا نہیں تھا، نیچے اتر کر کے کرنا تھا. ایک تو پانی جو ہے برف ہو رہا تھا، دوسرے موسم جو ہے لگتا تھا کہ برف باری ہو رہی ہے. لیکن اب نماز کا معاملہ تھا تو میں نے کہا لائیے پانی دیجیے میں وضو کرتا ہوں. ارے اس نے کہا اتنی سردی میں وارہ بھائی، میں نے کہا کریں گے، مشقت کی چیز ضرور ہے یہ لیکن کریں گے. اللہ کی توفیق سے میں نے وضو کر لیا، لیکن آج تک سوچ لیتا ہوں تو ٹھنڈک محسوس کرنے لگتا ہوں. پھر ہمارے ساتھ بیچارے جو سفر میں شریک تھے اللہ کے بندے، انہوں نے دیکھا کہ جب بیچارہ یہ گرا پڑا آدمی وضو کر رہا تو وہ بھی کانپتے تھرتھراتے اترے، انہوں نے بھی وضو کر لیا، نماز ہو. تو کبھی کبھی وضو بہت مشقت کی چیز ہوتا ہے. ابھی جب میں بیت المقدس گیا تھا جب بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا، پوچھنا ساتھیوں سے کیا حالت ہوئی، اسی لیے میں نے تو کھانا ہی نہیں کھایا. میں نے کہا کھانا کھا لیں گے پھر وضو کی ضرورت پڑے گی، کھانا ہی مت کھاؤ. لہٰذا ہم کو وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پھر کھانا ہی نہیں کھایا. اور جنہوں نے ڈٹ کے کھا لیا تھا پھر جب ان کو اس برف باری میں وضو کرنا پڑا تو ان کے گناہ سب واقعی جھڑ گئے، وہیں وضو کرنا پڑا. تو حضور نے فرمایا کہ جب وضو مشقت کی چیز ہو اور عام طبیعت وضو کرنا پسند نہ کرے، اس وقت پورا وضو کرنا یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. قدرت دیکھتی کہ میری محبت میں وضو کر رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوگا نا، یہ کھڑا ہونے کے لیے وضو کرنا، اور پھر اس کا درجہ بھی اونچا کر دیا جائے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز حضور نے بتائی وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور کثرت سے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم. جو قدم کثرت سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں تاکہ نماز بجماعت ہو، وقت پر ہو، یہ جو کچھ دور سے چل کے آتا ہے اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں. ہر قدم پر گناہ مٹ رہے ہیں، ہر قدم پر درجہ اونچا ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ قدم لکھے جا رہے ہیں، لیکن سارے جہاں کے نمازیوں کو میں کہوں گا کہ یہ کثرت سے اٹھنے والے قدم مسجد کی طرف یہ اٹھتے ہیں. ظاہر ہے کہ نماز کے لیے ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے ہے، ذکر و فکر کے لیے ہے، تمہیں یہ سب مبارک. لیکن ایسا نہ ہو کہ مسجد کے باہر نکلتے ہی کوئی سیاسی بازی کر تمہارا استحصال کرے. ذرا ہوشیار رہنا. اللہ کی پناہ سیاسی بازی کری سے. اب میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی رونے والا بھی ہے، رلانے والے ہی ہیں. ہمارے ہاتھ پہ کون روئے گا، کون ترس کھانے والا. ان سیاسی بازی کروں سے ذرا سا یہاں کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. نہ ہمارے یہ گانے ہیں نہ بیگانے. کوئی ہمارے گانوں میں بھی ہم اپنا نہیں پاتے کسی کو. یہ نہیں کہ بیگانوں میں، بیگانہ تو بیگانہ ہی ہے، غیر تو غیر، اپنوں میں بھی ہم اپنا نہیں پا رہے. یہ دنیا عجیب ہے. تو ذرا سیاسی بازی کری سے ہوشیار. اب دو چیز معلوم ہو گئی نا آپ کو. جب وضو مشقت کی چیز ہو اور آپ نے پورا وضو کر لیا، یہ وضو آپ کا گناہ کو مٹا دے گا. یہ حادی میں گناہ ہے، گناہ کو اٹھا دے گا یہ وضو آپ کا. اور جب دور سے چل کے مسجد میں آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ذکر کے لیے، فکر کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے اچھی نیت سے آ رہے ہیں، تو ہر اٹھنے والا قدم گناہ کو مٹا دے گا، درجے کو بڑھا دے گا. خدا کرے ایسا ہوتا رہے، ہوتا رہے. ایسا ہونے دو. جو جتنی دور سے آتا ہے اتنا ثواب لیتا ہے. قدم لکھے جا رہے ہیں، وَلَكُمْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ. ان کے نشانے قدم لکھے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف اس طرح سے چل کے آیا. آئی بات سمجھ لیں. یہ دو چیز ہو گئی. یہ وضو بہت مشقت کی چیز ہو وہ، اور کثرت سے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم. دو ہو گئی. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار. تیسری چیز حضور بتا رہے ہیں. جیسے فجر ختم ہو گئی تو ظہر کا انتظار، ظہر ختم ہو گئی عصر کا انتظار، عصر ختم ہو گئی مغرب کا انتظار، مغرب ختم ہو گئی عشاء کا انتظار، عشاء بھی ختم ہو گئی تو کچھ لوگوں کو تہجد کا انتظار ہے، اور نہیں تو پھر فجر کا انتظار. تو یہ جو آپ کا انتظار ہے کہ اللہ پھر ہم اس نماز میں بھی پہنچ جائیں. یہ انتظار کرنا صرف نماز پڑھنا نہیں، صرف انتظار کرنا. عشاء تو نے پڑھا دیا، اپنے کرم فجر بھی پڑھا دینا، فجر پڑھا دیا ظہر بھی پڑھا دینا، ظہر پڑھا دیا عصر بھی پڑھا دینا، عصر بھی پڑھا دیا مغرب بھی پڑھا دینا، مغرب پڑھا دیا عشاء بھی پڑھا دینا. یہ سب جو ہے انتظار صرف کچھ نہیں ہے، صرف انتظار کرنا ایک نماز کے بعد دوسری کا. یہ نماز پڑھنے جیسا ہے
حدیث پاک میں انتظار الصلاۃ کالصلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی نماز ہے. نماز بات کیا کرم ہے اس کا، یہ انتظار بھی نماز. انتظار الصلاۃ کالصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، یہ نماز جیسا ہے نماز ہے. کیا کرم ہے مولا تیرا، کیا تیری شان کریں گے. کتنی آسانی رکھی ہے تو نے، لوگوں نے زبردستی اس کو کتنی پریشانی سمجھ لیا. کسی کام سے اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی نماز سے ہوتی ہے. ذرا پرسنٹیج دیکھو نماز کی. آج تک حکومت جو جگہ دیتی وہاں پرسنٹیج بیان کیا جاتا ہے کہ ہم کو اتنے ہی پرسنٹ ملتا ہے، ہم کو اور ملنا چاہیے. صحیح ہے، دیکھو دیکھنا بھی چاہیے، رعایت کا کام ہے. رزلٹ جب بچوں کا آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت آواز اٹھتی ہے ہمارا اور بھی پرسنٹیج ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے. دیکھو اسی طرح انتخابات کے موقع پر اپنے ووٹوں کا پرسنٹ تو دیکھو کیسے دیکھا جاتا ہے. ہر جگہ تو آپ اپنا پرسنٹیج دیکھتے ہو. نماز میں بھی دیکھا کبھی کہ آپ کے کیا پرسنٹیج ہے، روزے میں بھی دیکھا آپ کے کیا پرسنٹیج ہے، زکات میں بھی دیکھا آپ نے کہ آپ کے کیا پرسنٹیج ہے، حج میں بھی دیکھا کہ آپ نے کیا پرسنٹیج. یہاں بھی ذرا دیکھ لو. یہی دیکھنے کی جگہ. اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے آپ کا پرسنٹ قدرت ٹھیک کر دے گی. یہ آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک کرے. ہمارے ہاتھ بہت کم بناؤ کا کام کرتے ہیں. ہمارے ان ہاتھوں سے بگاڑ کے سوا کیا ہو؟ وہ قدرت ہے جو بناتی ہے. بس قدرت بناتی ہے. آپ نے یہ کام ٹھیک کر لیا، کوئی کرے نہ کرے قدرت ٹھیک کر دے گی. اصل طاقت قدرت کے ہاتھ میں، اصل پاور قدرت کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہ قدرت بندوں کو پیدا کر کے معطل ہو گئی، یہ بندے چاہے سیاہ کریں چاہے سفید، اس کا اختیار نہیں ہے. خدا کے ہاں قانون امہال تو ہے، مہلت دینے کا قانون ہے. قدرت مہلت دیتی ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، اچھے کر لو. مہلت تو دیتی ہے لیکن چھوڑتی نہیں ہے. قانون اہمال نہیں ہے، چھوڑتی نہیں. امہال ضرور ہے، اہمال نہیں ہے. وہ چھوڑتی نہیں ہے، پھر پکڑتی ہے تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتی ہے، اور اچھے کو یاد دلایا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ارادہ اس کا جو برابر برائی کر رہا ہے ہم اسے بدلہ دے کے ہی رہیں گے اور اسے مزہ چکھائیں گے ہی اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو. اصلاح پر دیکھ لیا، کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا، قدرت نے تو دیکھ لیا. آئی بات سمجھ. تو نماز کا انتظار نماز کے بعد یہ ہے، نماز ہی ہے. بابا کیا کرم ہے، کسی کو کیا پتا کیا نماز میں. اس لیے اچھا ہے وہ بندہ کہ جو خود تو نکل جاتا ہے مسجد سے لیکن دل اپنا مسجد میں لٹکا دیتا ہے، دل لگا رہتا ہے کہ کب اذانوں کا پہنچ جائیں. یہ 3 چیز بتا دی حضور نے نا. ایک تو جب مشقت کی چیز وضو ہو تو پورا وضو کرنا. دوسری چیز کثرت سے مسجد کی طرف قدم کا اٹھنا، آنا جانا مسجد کی طرف. 2 تیسرے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. 3 چیز ہو گئی نا. اچھی بات. اب حضور فرماتے فذالکم الرباط، یہ رباط ہے. رباط آپ سمجھتے ہو، ربط کے معنی ہے باندھنا. رباط ہے ایک گھوڑا باندھنا ہے سرحد کے اوپر تاکہ اپنے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں. پہلے گھوڑے باندھے جاتے تھے اور گھوڑوں پہ چڑھ کے جنگ ہوتی تھی. اب گھوڑوں کی جگہ جو ہے ٹینک نے لے لیا ہے، وہ بختر بنداڑیوں نے لے لیا ہے. پہلے پیدل چل کے لڑتے تھے، پیدل فورس ابھی بھی پیدل فورس ہے، اور گھوڑے پر چڑھ کے لڑتے تھے. اب ٹینکوں پر ہے اور بختر بنداڑیوں پر ہے چڑھ کر کے، اس کی جگہ گھوڑے کی جگہ. تو رب کے معنی باندھنا ہے. تو یہ اپنے ملک کی سرحد پر سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑا باندھنے جیسا ہے کہ آپ نے گھوڑا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اندر گھسنے نہ پائے. آئی بات سمجھ میں. اسی لیے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے اس سے جو بیٹھ کے کھا رہے ہیں. پیٹ ان کا باہر نکلا ہے، ابھی تھوڑا سا دوڑا دیجیے تو دوڑ نہیں سکتے ہو، تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو آرام سے ہفتہ وصولی چل رہی ہے. لیکن جو سرحد پہ دیکھو ان کی بھاگ دوڑ جائے، ایک گولی چلی جلدی سے بالکل لہرا اٹھائے. اسی لیے ان کو تنخواہ وغیرہ بھی زیادہ اچھی ملتی، کھانا بھی زیادہ اچھا ملتا. سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک دن کسی کہنے والے کو لوگ مجھے سنا رہے تھے کہ ذرا سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہر صوبے والا دیکھ لے کہ سرحد پر کس کے سپاہی زیادہ ہیں. ہر صوبہ والا دیکھ لے، اور صوبے والا دیکھے کہ کس کے یہاں سرحد پر مرنے والوں کے جنازے کس صوبے میں زیادہ آ رہے ہیں. پھر دیکھو کہ کون آگے ہے کون ہے. ہر صوبے کو چاہیے. بہت اچھی بات کر رہا تھا. وہ کہیں طنز کرنے جا رہا تھا کہ جو صوبہ سب سے زیادہ دیش پریم کی بات کر رہا ہے اس کے سپاہی کتنے ہیں سرحد کو بتائے، اور وہ یہ بتائے کہ اس کے یہاں جنازے اب تک کتنے آئے، اور سب سے زیادہ دیش پریم آپ کا ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں.